ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. انسان نیچے سے نیچے حال کی طرف اب لوٹتا ہے. سورہ 3 کی آیت نمبر 5 اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے. ارشاد باری ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا نیچے سے نیچے حال کی طرف. اس کو مفسرین نے مختلف انداز میں سمجھا. ایک انداز ابن عباس، اکرمہ، ضحاک، نخعی کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے، کہ انسان جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں ضعف، کمزوری اور ناتوانی. قرآن مجید نے اس کو ارذل العمر سے بھی تعبیر کیا. رسول کریم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے کی کمزوریوں، ناتوانیوں سے پناہ مانگی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کی تفسیر یوں ہے، اور دوسری تفسیری رائے وہ یہ ہے کہ اسفل السافلین سے مراد حسن بصری، مجاہد، ابو عالیہ، ابن زید اور حضرت قتادہ کے نزدیک جہنم کا نچلا درجہ ہے. اس اعتبار سے تفسیر یہ بنے گی کہ اس سے پہلی آیت میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت معیار پر قائم فرمایا، خوبصورت معیار پر پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور خوبصورت معیار کیا ہے؟ حسن عمل ہے. پھر انسان اچھے اعمال کرے، لیکن جو انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، جیسے کہ دور جاہلیت کے لوگ اس قدر گر گئے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیتے. گویا وہ انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گر گئے. اور انسان جس وقت خلوتوں میں طمع کا، حرص کا، شہوات کا، مادہ پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو اسفل السافلین، نیچے سے نیچے حال میں لوٹا دیتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ انسان جو دوسروں کے حقوق چھینتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، وہ انسان جو غیبتیں کرتا ہے، وہ انسان جو چغلیاں کھاتا ہے، وہ انسان جو برے اعمال کرتا ہے اور نیک کاموں کو اختیار نہیں کرتا، گویا کہ وہ نیچے سے نیچے حال کی طرف لوٹتا جاتا ہے. اس کو سورہ 3 نے بیان کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹایا اس کو پست ترین حالت کی طرف. یہ دوسری تفسیری رائے تھی. اور تیسری تفسیری رائے یہ بھی ہے، تفسیر تبصرہ نے بھی اس کا حوالہ دیا، کہ اگر اس کے مابعد کی آیت کو دیکھا جائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس سے ما قبل آیت کو دیکھا جائے، ما قبل آیت میں ہے احسن تقویم، اور پھر ہے اسفل السافلین، اور بعد میں ہے آمنوا وعاملوا الصالحات کی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے جو حسن کے معیار پر قائم رہتا ہے، اپنے حسن کو میلا نہیں ہونے دیتا، اعمال حسنہ کرتا رہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا پیکر بنا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاپے میں بھی خوبصورت بڑھاپا نصیب کرتا ہے. گویا اس کے بڑھاپے میں بھی شباب اس کو
شباب کا حسن ہوتا ہے، وہ اس کا بڑھاپا بھی اس کو نچلے درجوں میں نہیں لے جاتا، بلکہ وہ بڑھاپا بھی قابل رشک بن جاتا ہے۔ اب یہ خود انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے حسن سے وابستہ رہنا ہے۔ حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حسن قرآن ہے، قرآن سے وابستہ ہونا، اور پھر قرآن اور جان کائنات سے وابستگی، ان کی ہر نسبت کا احترام، اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لینا، اس لیے کہ وہ مثل سفینہ نوح ہیں اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ وابستگی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ان نسبتوں سے کٹ کر کے انسان پھر اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنا، اہل بیت ہوں یا رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں، یہ انسان کے اچھے اعمال کی علامت ہوتی ہے۔